السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کو ڈرامہ سیریل مجھے خدا پہ یقین ہے کہ نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈز اور لاسٹ ایپیسوڈ کا شارٹ سا ریویو دوں گی۔ ویورز، نیکسٹ اس ڈرامے میں دکھایا جائے گا نازلین جو کہ اپنا دل ہار بیٹھی ہے حماد پر، اور حماد جو کہ ریدا سے بے انتہا محبت کرتا ہے، لیکن نازلین اور اس کی ماں ایسے عمل کریں گی کہ حماد دن بدن نازلین کا دیوانہ ہوتا جائے گا۔ اب نازلین پوری کوشش کرتی ہے کہ اس کے رضوان سے طلاق ہو جائے۔ وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میری طلاق کرواؤ، اور اس کی ماں کہتی ہے کہ بس کچھ دن رک جا۔ وہ رضوان کو اپنے جال میں پھنسا ہی لیتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ 10 لاکھ دو اور پھر میں تم لوگوں کا گھر بسنے دوں گی، اور پھر رضوان نازلین کے لیے 10 لاکھ روپے لے آتا ہے۔ نازلین کچھ دن کے لیے اس کے ساتھ تو چلی جاتی ہے، اس سے پیار محبت سے بات تو کرتی ہے، لیکن پھر اس کی ماں ایسے عمل کرتی ہے کہ دونوں کی طلاق ہو جاتی ہے، اور نازلین بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ ادھر سے شاکرا کی پڑھائی جاری ہے حماد اور ریدا پر۔ ریدا بیمار رہنے لگی ہے اور نازلین اس کے گھر کا خیال رکھنے لگی ہے جان بوجھ کر۔ وہ سب کا خیال کر رہی ہے، سب کے لیے کھانے بنا رہی ہے، حماد کے بہت قریب آ رہی ہے، اور پھر ایک دن وہ جان بوجھ کر حماد کے بیٹے کو گرا دیتی ہے اور اس کا سر پھٹ جاتا ہے، لیکن پریٹینڈ ایسے کرتی ہے جیسے اسے بہت زیادہ فکر ہے۔ وہ حماد کو بتاتی ہے اور پھر بچے کی پٹی وغیرہ کرتے ہیں۔ وہ پھر بھی بچوں کا اور سب کا بہت خیال رکھتی ہے۔ ریدا کو بہت تیز بخار ہے اور حماد اس کی پٹیاں کر رہا ہے، اور نازلین سب کا خیال کر رہی ہے، جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ریدا ٹھیک بھی ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی نازلین گھر کے کام کر رہی ہے اور ریدا سے کچھ کیا ہی نہیں جا رہا۔ جیسے حماد کو یہ سب کچھ بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ نازلین سے کہتا ہے کہ آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے، آپ کیوں کام کر رہی ہیں، آپ جائیں اپنے گھر، یہاں پر سارا کام ریدا خود کرے گی۔ جس پر نازلین کہتی ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ریدا بھابی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں نے سوچا کہ میں کر دوں۔ اور پھر حماد ریدا کے پاس چلا جاتا ہے، اس سے بہت غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ سارا کام نازلین سنبھال رہی ہے، اس گھر کی فرد تم ہو، وہ نہیں ہے جو وہ سب کچھ کر رہی ہے، ارے کچھ سیکھ لو نازلین سے۔ جس پر ریدا کہتی ہے نازلین صرف نازلین ہی کیوں آپ کے حواسوں پر سوار ہے، ایسا کون سا جادو کر رہی ہے وہ آپ پر۔ حماد اس بات پر جھگڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب نازلین ریدا سے مزید دوستی بڑھائے جا رہی ہے کہ ریدا اس سے یہ تک کہہ دیتی ہے کہ تم میری دوست نہیں بلکہ بہن ہو، اور ساتھ میں شاکرا بیگم اس کو ماؤں کی طرح پیار جتاتی ہیں، لیکن اندر سے وہ ایک ڈائن ہے۔ جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ حماد اور ریدا کی دن بدن لڑائیاں ہوتی جا رہی ہیں، اور حماد نازلین کے قریب ہوتا جا رہا ہے کہ یہ بات بچے بھی محسوس کرتے ہیں۔ ادھر سے ریدا حماد سے کہتی ہے کہ میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، لیکن ہماری محبت کو برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی ہوں، آپ پلیز ایسا مت کریں۔ جس پر حماد کہتا ہے کہ اپنے یہ ڈرامے بند کرو اور جاؤ یہاں سے۔ یہ سب کچھ سن کر ریدا حیران رہ جاتی ہے۔ وہ اپنا کام سٹارٹ کرتی ہے کہ اپنے گھر کا سارا کام خود کرے، چاہے اسے کیا جائے یا نہ کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ نماز روزہ اور قرآن باقاعدگی سے کرتی ہے، قرآن بہت زیادہ پڑھتی ہے۔ اور پھر دکھایا جاتا ہے کہ بچے بھی یہ بات نوٹ کرتے ہیں کہ نازلین کے ساتھ ان کا باپ بہت خوش رہتا ہے۔ وہ ریدا سے کہتے ہیں کہ ماما پاپا کیوں نازلین آنٹی کے ساتھ اتنا خوش رہتے ہیں، ہم سے کیوں غصے سے بات کرتے ہیں۔ حماد کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو وہ ریدا پر آ کر چلاتا ہے کہ آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے، تم بچوں کو میرے خلاف کر رہی ہو۔ جس پر ریدا کہتی ہے کہ میں خلاف نہیں کر رہی، وہ خود یہ بات نوٹ کر رہے ہیں۔ حماد بھی بات بات پر بچوں کو ڈانٹنے لگ جاتا ہے، جیسے پہلے محبت کرتا تھا اب تو بالکل بھی نہیں کرتا، بچوں سے بھی جیسے بیزار ہو گیا ہو، اور نازلین کے قریب سے قریب ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ یہ نوبت آ جاتی ہے کہ وہ لڑتے ہیں ریدا اور حماد بہت برے طریقے سے۔ حماد ریدا کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے۔ اب اس کو گھر پر کوئی چاہیے جو اس کے بچوں کی اور اس کی کیئر کرے، اور پھر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ نازلین سے شادی کرے، نازلین سے نکاح کر لیتا ہے اور اسے اپنے گھر لے آتا ہے۔ جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ نازلین کا رویہ بچوں کے ساتھ بے حد برا ہوتا ہے، انہیں کھانا بھی نہیں دیتی، وہ بھوکے پیاسے بیٹھے رہتے ہیں، اور پھر جب کھانا مانگے تو آگے سے نازو کہتی ہے کہ میں تمہاری ماں نہیں ہوں جو تمہیں کھانا دوں گی، بھوکے بیٹھو یہاں پر۔ انہیں مارتی پیٹتی ہے اور حماد کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، اس کی ماں اور اس کا حکم چلتا ہے، اور وہ بس یہی چاہتی ہیں کہ حماد ان کے ساتھ رہے اور بچے بھی یہاں سے چلے جائیں۔ دوسری طرف ریدا بالکل بھی خوش نہیں ہے اپنے بچوں کے بغیر۔ وہ حماد سے کہتی ہے کہ اس کو اس کے بچے دے دو، لیکن حماد اس بات پر راضی نہیں ہے۔ لیکن شاکرا اب یہ عمل بھی سٹارٹ کر دیتی ہے کہ بچے رضوان کی طرح نکل جائیں نازلین کی زندگی سے، اور پھر
اللہ کا کلام اتنا زیادہ پڑھا جاتا ہے کہ وہ حماد کے دل پر اثر کرنے لگتا ہے۔ اب جادو کا اثر تھوڑا کم ہو رہا ہے۔ بچوں کو بھوکا پیاسا دیکھ کر حماد پوچھتا ہے کہ تم لوگوں نے کچھ کھایا کیوں نہیں، جس پر وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں آنٹی کچھ بھی نہیں دیتی، وہ مارتی ہیں ہمیں۔ یہ سن کر حماد حیران رہ جاتا ہے، وہ پہلی دفعہ بچوں کی بات سن رہا ہے، وہ تو بچوں کو ٹائم ہی نہیں دیتا۔ بہت زیادہ حیران ہوتا ہے اور غصے سے آتا ہے نازلین کے پاس اور آ کر کہتا ہے کہ یہ کیا رویہ ہے تمہارا میرے بچوں کے ساتھ، تم انہیں کھانا نہیں دیتی ہو؟ تو نازلین آگے سے رونے لگ جاتی ہے کہ میں نے انہیں کھانا دیا ہے، وہ لوگ میرے سے کھانا ہی نہیں چاہتے، وہ مجھے اپنی ماں سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ وہ خلاف کر رہی ہوتی ہے لیکن حماد خلاف نہیں ہوتا، وہ یہی کہتا ہے کہ میرے بچے جو بھی کریں، لیکن وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں نازلین، آج کے بعد مجھے شکایت کا موقع نہیں ملے۔ اسی طرح بار بار وہ دیکھتا ہے کہ نازلین کا بچوں کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں ہے اور ایک دفعہ مارتے ہوئے دیکھ لیتا ہے کہ حیران رہ جاتا ہے اور نازلین کے منہ پر تھپڑ دے مارتا ہے۔ نازلین اور شاکرہ حیران رہ جاتی ہیں کہ آخر یہ سب کچھ ہو کیسے رہا ہے، ان کا عمل کیوں نہیں کام کر رہا، اور پھر دکھایا جاتا ہے کہ جادو جو کہ برباد کر دیتا ہے، جادو جو کرتا ہے وہ بھی برباد ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ شاکرہ کی حالت بہت زیادہ خراب رہنے لگی ہے اور نازلین کا چہرہ بھی بگڑتا جا رہا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے بہت بوڑھی ہو گئی ہے، بہت زیادہ بیمار رہ رہی ہے، اور دونوں ماں بیٹیاں بس اب پچھتا رہی ہیں کہ انہوں نے جو بھی کیا ہے غلط کیا ہے، سارا زمانہ ان کے خلاف ہے۔ حماد کو بھی رضوان بتا دیتا ہے کہ یہ لوگ جادو کرتی ہیں، یہ سن کر وہ حیران رہ جاتا ہے اور طلاق دے دیتا ہے نازلین کو۔ نازلین بہت روتی ہے کہ تم مجھے طلاق نہیں دے سکتے ہو، اور دونوں ماں بیٹیوں کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیتا ہے اور وہ گھر بھی بیچ دیتا ہے۔ جب اس کی ماں بھی واپس آ جاتی ہے، وہ اپنی ماں کو لے کر جاتا ہے ریدا کے پاس اور جا کر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہے، مجھے معاف کر دو۔ ریدا جو کہ جانتی ہے کہ حماد اس سے کتنی محبت کرتا ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے تو ایسے لگتا تھا کہ وہ یہ شخص ہی نہیں ہے جو مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، لیکن حماد کہتا ہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میری بات کا یقین کرو، میں نے اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا ہے اور میں نے وہ گھر بھی بیچ دیا ہے، میں نہیں چاہتا ہم لوگ اس گھر میں واپس جائیں جہاں جادو ہوتا تھا۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں بزنس سٹارٹ نہیں کروں گا بلکہ میں گھر ہی لوں گا اور اپنی جاب پر ہی رہوں گا۔ یہ سن کر اس کی ماں اور ریدا بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں، وہ سب لوگ اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ بچے جو کہ بہت ڈرے ہوئے ہیں وہ آہستہ آہستہ حماد اور ریدا کو ایک ساتھ پہلے کی طرح خوش دیکھ کر واپس نارمل زندگی میں آ رہے ہیں، اسکول جاتے ہیں، سب سے باتیں کرتے ہیں، کھیلتے ہیں۔ حماد ویسے ہی بچوں کو ٹائم دیتا ہے جیسے پہلے دیتا تھا اور ریدا سے پہلے سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، اور ان کی ماں بھی بے حد خوش ہے۔ وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ یہاں سے کبھی نہیں جائے گی، اگر اس کے دوسرے بیٹے کو ملنا ہوا تو وہ خود آ کے مل لے گا، لیکن میں تم دونوں کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کر ریدا بہت خوش ہوتی ہے کہ میرے لیے اس سے خوشی کی اور کوئی بات ہی نہیں۔ دوسری طرف نازلین اور شاکرہ جو کہ اب کہیں کی نہیں رہی، وہ بے حد بیمار ہیں، ان کو ہسپتال میں داخل کرایا گیا ہے، لیکن ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہے اور وہ اپنی زندگیاں ایسے ہی گزارتی ہیں۔ ویورز، آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ سیریل کیسا لگا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔